فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من مات فقط قامت قیامته، جو مرا اس کی قیامت قائم. وہیں سے قیامت اور آخرت شروع. وہیں سے فرشتے اس کے ساتھ ابتدائی سلوک شروع کر دیتے ہیں، برا ہے تو مار ٹھوک. قرآن کا کیا آیت منظر پیش کی. بس صرف ایک روایت کا، مسلم شریف کی ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو قبر کے پاس سے گزرے، صحابہ کو تلقین کی اور پھر بتایا کہ انی لولا اللہ تدافنوا، اگر ایسا نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے، لدعوت اللہ، تو میں اللہ سے دعا کرتا ان یسمعکم من عذاب القبر، کہ تم کو عذاب قبر کی چیخ اور آواز سنا دے، ما اسمعو، جسے میں سنتا ہوں. ایک جملہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں ڈھیلا کر دینے کے لیے، رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی ہے. لیکن بڑی مشکل یہی ہے، ایک مشکل یہ ہے کہ ہمیں اس مشکل کا احساس نہیں ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر پر جا کے روتے تھے. ہم قبروں کے بیچ میں جا کر آتے ہیں اور ہم وہاں ہنسی مذاق کرتے ہیں، ہمیں موت یاد نہیں آتی، برزخ کا تصور نہیں ہوتا. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اگر تم کو وہ آواز سنا دوں، اللہ سے دعا کروں کہ وہ آواز سنا دے اور اللہ سنا دے، تو اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے. جس کے بارے میں کچھ حدیثوں میں ہے کہ فرشتے ایک گرز جب ماریں گے اس کے سینے کے بیچ میں، تو ایسی چیخ چیخے گا جسے جن و انس کے علاوہ ہر کوئی سنتا ہے. وہی چیخ اگر آپ اور ہم سن لیں تو مردے کو دفن نہیں کریں گے. سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کیا عالم ہوگا. اس کی جو دوسری تفصیلات آپ سنتے رہتے ہیں، مجھے اس وقت موقع نہیں ہے کہ میں ان تفصیل کو بیان کروں. یہ دوسرا مرحلہ ہے مشکل. وہاں اگر دنیا میں ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ وعدے نہیں مل رہے ہیں جو اہل ایمان سے اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں، قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں احادیث صحیحہ میں، جس پر ہمارا ایمان ہے کہ یہ سچی باتیں ہیں، ہم کو انعامات نہیں مل رہے ہیں، بلکہ قرآن و حدیث میں بیان کی ہوئے جو پھٹکار ہے، جو فساد کے نتائج ہیں، جو مختلف قسم کی آفتیں مصیبتیں ہیں، وہ دنیا میں دکھ رہی ہیں. تو سوچنے والی بات ہے کہ دنیا میں اگر ہم کو انعام نہیں مل رہا ہے تو برزخ میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام پا جائیں گے. ہماری قبر جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بنے گی یا جہنم کا گڑھا تو نہ بن جائے. یہ دوسری مشکل اور مرحلہ ہے جو اس سے زیادہ سنگین. اس سے زیادہ سنگین آخرت کا موقع کہ جب قبروں سے نکالے جائیں گے، میدان محشر میں جمع کیے جائیں گے. وہاں وہ منظر یاد کیجئے جب انبیاء کرام نفسی نفسی بولتے رہیں گے، دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ اس دن گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، ایک دوسرے کو پہچاننے سے انکار کریں گے سوائے تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے والوں کے. نیک لوگ ایک دوسرے کو پہچانیں گے. ورنہ عام بات تو یہ ہوگی کہ ماں باپ، بھائی بہن، سارے رشتہ دار ایک دوسرے سے بھاگیں گے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنیہ. ہر کوئی کی اپنی اپنی شان ہوگی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا. بھائی باپ، بیٹے بہن ایک دوسرے سے بھاگیں گے. کیسا دہشت ناک اور وحشت ناک مرحلہ ہوگا. منظر خلی قرآن کی کچھ ایک دو آیت کو لیجئے جو قیامت کے وقوع اور واقع ہونے یا اس وقت کی جو افراتفری اور خوفناک اور دہشت ناکی کا جو حل ہوگا، ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے. وہاں کون سی چیز ہمیں بچائے گی؟ وہاں ہمیں مشکلات درپیش ہوگی، اور اس کے بعد اگر کسی کا نامہ اعمال ہلکا پڑ گیا تو پھر اگلا مرحلہ تو سب سے سنگین. ہر شخص کو یا تو جنت میں جانا ہے یا جہنم میں بالآخر. اور اگر کوئی شخص جہنم میں، اللہ ہمیں محفوظ رکھے، جہنم میں جائے گا، اس کا تصور کیجئے. وہ قرآن اور حدیث کی آیتیں، حدیثیں تازہ کیجئے اور ایمان کے اعتبار سے اسے کیجئے کہ یہ مذاق نہیں ہے، یہ ہم نے بس یوں ہی سنا اور گنگوا دیا، ایسی چیز نہیں ہے. یہ وہ چیز ہے کہ صحابہ کرام کے سامنے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے تھے تو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ آپ نے جنت جہنم کے مناظر بیان کیے تو صحابہ کرام اس طریقے سے ہچکیاں باندھ کر رونے لگے کہ میں نے اس سے پہلے کبھی یہ منظر دیکھا ہی نہیں تھا. اور آپ نے فرمایا تھا کہ لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. جو میں جانتا ہوں اگر تم جان جاؤ تو بہت کم ہنسو گے، روتے ہی رہو گے. کیا جانا تھا؟ بعض روایتوں میں وضاحت ہے کہ جنت اور جہنم کی بعض مناظر کو آپ نے بیان کیا، وہ میں نے دیکھا ہے، وہ جانا ہے. اگر تم جان جاؤ تو روتے ہی رہو گے، ہنسنا چھوڑ دو گے، بہت کم ہنسو گے. اس کا تصور ان احور الناس عذابا یوم القیامہ لرجل یوضع فی اخمص قدمہ جمرتان. سب سے ہلکے عذاب والا قیامت کے دن جہنم میں وہ شخص ہوگا جس کے دونوں قدموں کے نیچے آگ کے دو انگارے، بعض میں دو جوتیاں بیان کیا گیا ہے، بعض روایتوں میں دو انگارے رکھے جائیں گے. یغلی بہما دماغہ،
اس 2 انگارے کی وجہ سے اس کے دماغ کی ہڈیاں کھولے گی، وہاں موت نہیں آئے گی۔ یہ جسم اس طرح سے نہیں ہوگا، چمڑیاں جو ہے 70 گز 40 گز حسب اعمال موٹی ہو جائیں گی، یہ چمڑیاں جھلس جائیں گی، تو قرآن کہتا ہے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، نئی چمڑیاں پہنا دیں گے، کھالیں پیدا کر دیں گے تاکہ عذاب کا مزہ چکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ یہاں موت نہیں آئے گی، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ رسول فرما رہا ہے کہ وہ سب سے ہلکے عذاب والا ہوگا جو جہنم کے کنارے زحزائی من النار، دریا کے کنارے تھوڑا پانی ہوتا ہے، آپ چاہیں تو جو ٹخنا ڈوبے گا پانی میں اس کو زحزاہ کہتے ہیں، ایسی ہی آگ ہوگی۔ ابو طالب کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا کہ میرے چچا ابو طالب کا معاملہ یہ ہوگا کہ وہ زحزاہ من النار کنارے ہوں گے، ان کے پیر کے نیچے ہوگی، لیکن ہڈی کھوپڑی کی ہڈی کھولے گی، موت نہیں آئے گی۔ یرا انہ اشد الناس عذابا، وہ ایسا سمجھیں گے کہ میں سب سے سخت عذاب دیا جا رہا ہوں جہنم میں، حالانکہ وہ سب سے ہلکے ہوں گے۔ اللہ بچائے۔ تھوڑی سوچیے، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری مشکلات جو آگے پیش آنے والی ہیں ان میں سب سے سنگین مشکل وہ ہے جہنم کی شکل میں۔ کیا علاج ہے؟ وقت نہیں بچ رہا ہے۔ کیا علاج ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، میں نے جو آیت پڑھی تھی، صرف قرآن کی آیتیں اگر دیکھ لیں اور اس پر غور کریں، من عمل صالحا من ذکر او انثى، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ۔ اس قسم کی آیتیں بہت سی ہیں اور آپ سنتے رہتے ہیں۔ جو شخص عمل صالح کرے گا، مرد ہو یا عورت، عمل صالح کون سا ہے؟ صالح عمل آپ جانتے ہیں، بار بار سنتے ہیں کہ جس میں خلوص ہو، اخلاص نہیں ہے عمل قبول نہیں ہوگا، دکھاوا، ریاکاری، شہرت طلبی، اور جو سنت کے مطابق ہو، بڑی محنت کر رہا ہے آدمی، ذکر و اذکار خوب کر رہا ہے، بڑی محنت کر رہا ہے، بڑی تعجب ہوتا ہے لوگوں پر۔ ہمارے ہاں کچھ جماعتیں ہیں جو جماعت دین کا کام کر رہی ہیں، بڑی محنت، اور اس پر ان کو فخر بھی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ نہیں کر رہی ہیں، ان کا منہج صحیح نہیں ہے۔ وہ حدیث بیان کرتے ہیں تو جھوٹی، وہ عمل کرتے ہیں تو بدعتی، وہ ذکر کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر۔ یہ چیزیں بجائے قابل قبول ہونے کے صاف اعلان ہے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی بھی ایسا عمل کیا جس پر میرا حکم نہیں ہے، ہمارے دین کی مہر تصدیق ثبت نہیں ہے، تو وہ رد ہے، مردود ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ بلکہ کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ کے تحت نیکی اور محنت ان کے لیے وبال بن جائے گی۔ ہر نئی چیز بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے۔ نیکی کریں، کوشش کریں، محنت کریں، پیسہ خرچ کریں اور گناہ کمائیں۔